اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کے موتی میں آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ کے نام سے آغاز، یعنی کہ اللہ کے نام سے دیکھیں کہ قرآن کا آغاز بھی اللہ نے بسم اللہ سے کیا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے نا کہ ہمیں اپنا ہر عمل، ہر قول، سب کام جو ہیں بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنی چاہیے۔ اور پہلی وحی کا جو آغاز ہوا تھا وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوا تھا، بسم ربک الذی خلق، یعنی نام سے اپنے رب کے، کہ وہ جس نے پیدا کیا، اپنے نام کے رب کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آج ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمارا ہم سب کا بھی رمضان بھی ہمارا آغاز ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہمارے دنیا کے کام ہو یا دین کے کام ہو، سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کا نام بابرکت ہے، لہٰذا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں بہت برکت ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دیکھیں کہ تمام عبادات کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا ہوتا ہے نا۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بہت برکت والا ہے، تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور بڑی عزت والا ہے۔ اسی طرح جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں مزید نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح جب انسان بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے تو بندے کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، وہ نیت اور قبلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، شیطان کے وار سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور انسان برائی سے بچتا ہے، اللہ کی مدد اور توفیق اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور نعمتوں کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ غور و فکر کی توفیق بھی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پانی پیا تو ہم نے کہا الحمدللہ، تو دیکھیں نا اللہ کا نام بیچ میں شامل کیا، تو ہم ہر چیز میں جب اللہ کا نام شامل کرتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی عادت پڑتی ہے۔ اسی طرح کھانے پر بسم اللہ پڑھنا، کھانے پر جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں کہ رزق حلال کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے، مسلسل اللہ کی یاد کا باعث بن جاتا ہے، اللہ کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ کا نام، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ رہا کہ جب انہوں نے جب بھی کوئی کام شروع کیا تو اپنے اللہ کے نام سے شروع کیا۔ جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے اور انہوں نے دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے انہوں نے اپنی کشتی کا سفر شروع کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو انہوں نے دین کا پیغام بھیجا نا ملکہ سبا کو، تو انہوں نے آغاز میں لکھا بسم اللہ۔ تو اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگی کا اہم ترین حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام سے آغاز بسم اللہ پڑھ کے ہمیں ہر کام شروع کرنا ہے۔ اللہ کا جو نام ہے یہ اس میں جلالہ ہے، اللہ کا جو اصل ہے نا، اس سے دیکھیں لغت میں الہ 4 معنوں میں بولا گیا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے المعبود، یعنی المعبود کیا، یعنی جس کی عبادت کی جائے، دوسرا جس کی پناہ لی جائے، اور تیسرا کہ گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، اور چوتھا وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو جائے۔ تو سب ناموں سے عظیم اور اعلیٰ نام، جلیل القدر نام، اللہ کے جتنے بھی باقی نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں، اور یہ جو اللہ کا نام ہے سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے نا یہ نام، جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا یا علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی ایک مستقل آیت، بسم اللہ جو ہے وہ خود ایک مستقل آیت ہے، اور بسم اللہ یہاں پر دیکھیں 2 صفات کا اس کے اندر ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ کی 2 صفات، یعنی رحمان رحمت عام ہر ایک کے لیے، اور رحیم رحمت خاص کے لیے۔ تو رحمان کی جو رحمت ہے رحمت عام ایسی، یعنی رحمان کی ذات جو ہے ایسی ذات کہ جس کی رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہو، تمام مخلوق پر، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو۔ تو دیکھیں نا
جو اللہ کو نہیں مانتے، کیا اللہ ان کو کھانے پینے کو نہیں دیتا یا ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کی رحمانیت ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی پوری طرح ان پر بھی اس کی رحمت چھائی رہتی ہے. اور جو رحمت خاص ہے یہ ایسی ذات ہے، رحیم. رحیم جو ہے اللہ کی خاصیت ہے، ذات ہے، ایسی ذات جو مومنوں پر آخرت میں بھی خصوصی طور پر رحم کرے گی. رحم اللہ تعالیٰ کی جو رحیم کی ذات ہے، یعنی رحیمیت جو ہے. تو اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا. ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے، یہاں تک کہ گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھ دیتا، اسے تکلیف نہیں دیتا، کس وجہ سے؟ یہ جو مائیں محبت کرتی ہیں، کس وجہ سے؟ یہ جو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ جو انسان اپنے بچوں سے کرتے ہیں محبت، کس وجہ سے؟ یہ وہ ایک محبت جو ساری دنیا کو ملی ہے اس کی وجہ سے. تو اس محبت کو بھی لوگ کتنا کہتے ہیں نا کہ کتنی زیادہ محبت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا، اور وہ ایک حصہ پوری زمین پر بٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا چاہیے، اور اللہ ہی کے لیے جو ہے اچھے نام ہیں. تو سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آیت نمبر 80 میں 180 میں سوری، کہ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، پس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا سورہ اعراف میں کہ اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ پکارو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جب پکارا جائے گا اور ان کی دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ ہے نا کہ کہہ دیجئے پکارو یا اللہ کو، یا پکارو رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو گے تو اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے. اور نہ اپنی آواز بلند کیجیے اور نہ اپنی نماز میں آپ پست کیجیے اسے، اور اختیار کیجیے درمیان اس کے کہ کوئی درمیان کا کوئی راستہ. یعنی کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جب ہم ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم دعائیں بھی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ مقبول کرتے ہیں. اور اللہ کو جو پہچاننا ہے وہ کائنات کی نشانیوں سے، قرآن سے، نبی سے اللہ کی پہچان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے. خود کیسے پہچان کرائی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا میری نشانیوں کو دیکھو، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کرائی ہے. تو یہ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کے نام کا آغاز، جس کے نام سے ہم نے اپنی زندگی کا ہر کام شروع کرنا ہے. ایک بیلجیم کے قبیلے کا ایک آدمی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، وہ اللہ کہ جو تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر تم اسے پکارتے ہو اور وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے، اور جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور پھر اس سے دعا کرتے ہو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس کے لیے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. یہ جواب دیا میرے نبی نے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس جواب میں کتنی حکمت ہے، کہ کتنی عمل کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، کہ میرے نبی نے اپنے رب کی کیا خوبصورت پہچان کرائی کہ جب تم کسی بیابان جنگل میں اکیلے ہو راستہ بھول جاؤ تو دعا کرو نا اللہ سے، اللہ کا نام لو، قحط سالی ہو جائے اللہ کا نام لو، کوئی مصیبت آ جائے اللہ کا نام لو. اس طریقے سے نبی کریم نے یہ جواب ایسا دیا کہ اس جواب کے اندر یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی بڑی مشکل ہو تو اسے اللہ کے نام کے ساتھ دور کرنے کے لیے دعا کرو. تو جو رحمان کی صفت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رحمان اور رحیم اللہ کی دو رحمت کی صفتیں ہیں، تو دونوں ناموں کا اکٹھا کرنے کے جو اکٹھے آ جاتے ہیں نا بسم اللہ کے اندر، تو اس میں اور بھی زیادہ حکمت ہے کہ دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کے معنی ان دونوں معنوں میں یعنی اچھے معنوں میں آتے ہیں نا، اور الگ الگ کیے جائیں تو بھی، اور اگر ایک ساتھ کیے جائیں تو ابن قیم کہتے ہیں کہ ان دونوں صفتوں رحمان اور رحیم کو جمع کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں، یعنی جو دنیا میں جلدی اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے والی رحمت کی خبر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقے سے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تو میں تم پر جلدی اپنی رحمت کر دوں گا. تارے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ہم سنتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت نہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں دیکھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہر چیز ہمیں میسر ہے. یہ کتنی دنیا خوبصورت، صبح سورج نکلتا ہے ہماری آنکھوں
کی روشنی کے لیے رات بناتا ہے اللہ تاکہ ہم آرام کریں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ رحمتیں ہیں اللہ کی، اور یہ سب کے لیے ہیں، ساری کائنات کے لیے ہیں، جو اسے مانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی. اور رحیم کی صرف جو پھر اللہ نے آخرت میں مومنوں کے لیے خاص ہوگی. تو اللہ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نام سے ہم کیوں آغاز کرتے ہیں. ہم نے یا جو ٹاپک چنا اس میں ہم نے جو بات کی نا کہ آپ نے ہر کام اللہ کے نام سے کرنا ہے، تو کیوں؟ اس میں یہ ساری وجوہات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ، اور اس میں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے. جب ہم اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت اس کے غضب کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. صحیح بخاری سے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت ایک تو غضب پر بھاری ہے، غالب ہے، اس پر اس کا غلبہ ہے، اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے. تو جب ہم اللہ کی رحمت کو پکاریں گے، اللہ کے نام سے آغاز کریں گے، تو یقیناً اللہ کی رحمت ملے گی نا. اللہ کے غصے اور غضب کے اوپر اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے پھر، کیونکہ اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں بھی فرمایا اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. یعنی اتنی وسیع رحمت ہے، اتنی وسیع رحمت ہے کہ ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. تو اللہ کے ان دونوں ناموں کی جو پہچان ہے، رحمان اور رحیم، ہر غم اور ہر پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، باعث ہے. لکھ لیجئے اپنے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن کی شروع میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں جو اللہ کے دو نام استعمال ہوئے، یہ اللہ کے ان دونوں ناموں کی پہچان ہر غم اور ہر پریشانی سے دور کرنے کا باعث ہے. اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے بے شک کہ وہ کامیابی کی دلیل ہے، یعنی کہ وہ کامیاب ہو گئے. سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جب ہم آغاز کرتے ہیں تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں گواہیاں دی ہیں. اور صبح و شام اللہ کے نام کا ذکر کرنا کتنا افضل ہے. اپنے رب کا نام، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کیجئے نام اپنے رب کا صبح اور شام، اور اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا. تو اللہ کا نام لینا برکت پیدا کرنے کا باعث ہے، اور اللہ کا نام لینے سے ہر طرح کی حفاظت ملتی ہے. اس کی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازے کو نہیں کھول سکتے. جب آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو گے اور اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کرو گے، شیطان دروازہ نہیں کھول سکتا. جب مغرب ہوتی ہے کہتے ہیں نا بچوں کو تھوڑی دیر باہر نہ لے جاؤ کیونکہ اس وقت شیاطین کھلے ہوتے ہیں. اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کرو. اس زمانے میں پانی مشکیزوں میں رکھا جاتا تھا، تو مشکیزوں کا منہ بند کر دو اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو. کسی چیز کو بھی چوڑائی میں رکھ دو، اگر اوپر ان کے اوپر ایسے کر کے کچھ اوپر سے تھوڑا سا ڈھکا جائے، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو. یہ صحیح بخاری سے یہ ہے حدیث ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنی طریقے سے ہماری زندگی کے بہترین طریقے ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کا نام لے کر اپنے شام ہو جائے اللہ کا نام لو، ذکر کرو، شیاطین سے بچو گے. اپنے بچوں کو مغرب کے وقت گھر سے مت نکالو، اور اگر ایک گھڑی گزر جائے پھر بھلے جانے دو. پھر یہ کہ اپنے دروازے اللہ کا نام لے کے بند کرو. مشکیزوں کے منہ یعنی پانی پینے کے برتن، گلاس، اب ظاہر آج کل تو دوسرا دور ہے نا، اس میں مشکیزیں نہیں ہوتے، تو جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے برتن وغیرہ ان کو ڈھک دینا چاہیے. اور سونے سے پہلے چراغ بجھانے کا مطلب یہ کہ اپنے سونے سے پہلے اللہ کا نام لے کر اپنی لائٹیں آف کر دیں تاکہ پھر شیطان اس کو کھول نہ سکے اور فائدہ نہ لے سکے. اللہ کا نام لینا صبح اور شام اچانک پہنچنے والی مصیبت سے محفوظ رکھنے کا سبب ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، لکھیے اپنے پاس کہ اللہ کا نام لینا صبح اور شام دونوں
ٹائم پر اللہ کا نام لینا اچانک پہنچنے والی مصیبت سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار دعا پڑھ لی، اور ابھی دعا بھی بتاتی ہوں، اور پھر اسے صبح تک کوئی بھی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ دعا کون سی ہے جو میں آپ کو اذکار میں اکثر بتاتی ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اچانک ہو جاتا ہے نا کوئی مسئلہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو جب یہ دعا صبح 3 دفعہ پڑھ لی جائے گی شام تک کوئی مصیبت، حتیٰ کہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ اس شخص پر زہر بھی اثر نہیں کرتا اگر اس نے یہ دعا پڑھی شام تک، اور اگر شام کو پڑھ لے تو پھر پوری رات وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ اللہ کے نام کی نام لینے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور بسم اللہ نہ پڑھنے کا، جو اللہ کا نام نہ لینے کا نقصان کیا ہے، اس میں وہ بھی لکھ لیں اپنے پاس کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، تو میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز پر جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے۔ استغفر اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب جس چیز پر بھی ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو وہ شیطان کا رزق ہو جائے گا، اور وہ جب شیطان نے یہ پوچھا تو اللہ نے فرمایا جس بھی چیز پر میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تیرا رزق ہوگا۔ تو ہم جب گھروں میں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یا آئس کریم کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو بھی ہمارے کھانے پینے کی ہیں، تو ہمیں ہر چیز کھانے پینے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، ورنہ وہ شیطان کا رزق ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور رمضان میں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور ویسے بھی ساری زندگی اپلائی کرنا ہے، اور بچوں کو بھی لازمی بتانا ہے کہ کوئی بھی چیز یہ نہیں کہ صرف آپ کھانا پانی اپنے سامنے رکھے تو بسم اللہ پڑھے۔ آپ کوئی چاکلیٹ بھی کھائیں، آپ کوئی آئس کریم بھی کھائیں، آپ کوئی پاپ کارن بھی کھائیں، کچھ بھی کھائیں، آپ اس کے اوپر اللہ کا نام لیں، ورنہ وہ شیطان کا رزق بن جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ دیکھیے کہ ربنا سے جو دعائیں ہیں کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اور قیامت کے دن آپ آج یہ دعائیں جو اب میں نے پڑھی یہ سبھی مانگتے ہیں، تو آپ جب مانگتے ہیں نا اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ قیامت کے دن اللہ کو پکار کے جو اس دنیا میں دعائیں مانگی گئی اللہ کے نام کے ساتھ، اس سے زیادہ بھی وزنی کوئی چیز آپ کے نام اعمال میں نہ ہوگی، یعنی اتنا وزنی ہوگا۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے جو موقع ہیں ان کو بالکل بھی اپنے ہر موقع پر ہر کام شروع کرنے سے پہلے یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں مدد ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ قول اور عمل کا اخلاص ہو جاتا ہے، اور خیر ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خیر اور حفاظت، اس کی خیر میں اور اس کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کھانا کھانے لگے، آپ کپڑے چینج کرنے لگے، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا پڑھیں، اب بیت الخلاء جا رہے ہیں وہاں کی دعا پڑھیں، وضو کے وقت بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے وقت، اسی طرح دیگر تمام کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کھانا کھانے لگے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائیں تو چاہیے کہ یوں کہیں بسم اللہ اول و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع اور آخر میں۔ تو اگر بچے وغیرہ بھول جائیں تو آپ نے ان کو یاد دلانا، یا خود بھی بھول جائیں۔ اسی طرح وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھے اس کا وضو کامل نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد سے ہے یہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ابھی سے اپنی عادت پکی کریں گے اور بچوں کو بتانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر یہ عادت رہے گی کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنا وضو کریں، کیونکہ وضو کامل ہوگا تو ظاہر ہے وضو کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے،
جو لوگوں کو پہلے پتہ نہیں ہے یا انہوں نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا ہوا ہے تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ کے لیے اپنی عادت پکی کر لے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قرات سے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا جیسے بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، یعنی آپ پڑھتے تھے بسم اللہ جیسے آپ پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے کہ الرحمن کی کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے اور الرحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے. صحیح بخاری سے ہے. تو یعنی کہ آپ نبی کے طریقے سے اگر پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ پورا بھی پڑھ سکتی ہیں اور ہلکا مطلب بنا کھینچے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد او حاضر، دیکھیں یہ دعا ہے اور یہ درد کی جگہ پر میں اکثر آپ کے ساتھ یہ دعا شیئر بھی کرتی ہوں، اور اس دعا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ درد کی جگہ، چاہے وہ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، یہاں پر بھی درد ہے، درد کی جگہ پر اللہ کا نام لے کر دم کرنا اتنا اہم ہے کہ عثمان بن ابو عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جس پر وہ اپنے جسم میں درد محسوس کر رہے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم سے درد محسوس کرتے ہو اور 3 مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھ کے کہ میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہے، صحیح مسلم سے ہے یہ. تو دیکھیں کہ اللہ کا نام 3 دفعہ لیا، بسم اللہ پڑھا اور پھر یہ دعا پڑھی اور درد کی جگہ پر ہاتھ رکھا، تو یقین کیجئے کہ وہ درد اس وقت وہاں سے ایسے غائب ہوگا جب کبھی تھا ہی نہیں. تو دیکھیے کہ ابھی ماشاءاللہ چونکہ ہمارا رمضان بھی شروع ہو رہا ہے تو عموماً سر میں درد ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح، تو یہ دعا جو ہے آپ نے وہیں ہاتھ رکھ کے درد والی جگہ پہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور بھی شفا کی جو دعائیں ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے نا کہ جو شفا کی دعائیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، دوبارہ بھی کر دوں گی انشاءاللہ. امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، تو اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دے، اے لوگوں کے رب تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. تو آپ اس طریقے سے شفا کی دعائیں پڑھ کے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے اگر مریض پر دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں. اور پھر مریض پر دم کرتے وقت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان یا ہر آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دیں گے، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دم کیا اور اللہ کا نام لیا اور آ کے نبی کریم کو دم کیا. تو مریض پر دم کرتے وقت بھی اللہ کا نام لینا بہت زیادہ ضروری ہے. جب اللہ کا نام لے کر آپ مریض کو دم کریں گے، اس پر پڑھ کے پھونکیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے. اسی طرح بسم اللہ جو ہے رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر کو جھاڑنا سنت ہے نا، تو یہ ضرور کرنا چاہیے. اسی طرح آپ گاڑی پہ سوار ہوں، جیسے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے سوار ہوتے ہی فوراً آپ پہلے بسم اللہ کہیں. اس کے علاوہ تکلیف کے وقت بھی آپ کو بسم اللہ کہنا چاہیے، مریض پر دم کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. جو گھر میں مطلب قربانی وغیرہ ہوتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ کہنی چاہیے. جب خط لکھتے ہیں یا میسج لکھتے ہیں یا کچھ تو اللہ کے نام سے ہونا چاہیے. میت کو دفناتے وقت بھی، اس کے علاوہ شوہر بیوی کو بھی اپنے ہر اس میں بھی مطلب کاموں میں جس قسم کے بھی، تو اس میں اللہ کا نام ضرور لیں، کیونکہ اس میں پھر شیطان کی عمل دخل شامل نہیں ہوتا. ورنہ جس
کام میں بھی ہم بسم اللہ نہیں کہتے، اللہ کے نام سے آغاز نہیں کرتے، اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اور ہر وہ کام جس میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی کام ہو، جس کے کام کے آغاز میں ہم اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مزید میں آپ کو اس پورے کا نچوڑ بتا دیتی ہوں کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ کرنے کے کام یہی ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ اس کا آغاز اچھا ہو۔ یقیناً اگر دیکھیے آغاز اچھا ہوگا تو انجام بھی اچھا ہوگا۔ شروع میں اگر لینا بھول جائیں لیکن جب آپ کو درمیان میں یاد آ جائے تو آپ درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا نام لیں، ضرور بسم اللہ پڑھ لیں، اتنا ہی کر لیں، اللہ کا نام لے لیں، اللہ کا نام لے کر برکت حاصل کریں اور حسرتوں سے بچیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اللہ کا نام لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، تو آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس پر آپ کو حسرت نہیں ہوگی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لینے کی، بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کے سامنے خود ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ بچے سیکھ لیں، اور بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بسم اللہ کہیں تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اللہ کا نام۔ اور ہمیں کوئی کام بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں کرنا۔ اپنے دل کے کاغذ پر بھی لکھ لیجئے کہ ہم نے کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر یا اللہ کے نام کے بغیر نہیں کرنا، کوئی بھی کام۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل کبھی بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتے۔ آپ یہ اصول دنیا میں بھی دیکھ سکتی ہیں کہ جس سے ہمیں محبت ہو وہ ہمارے دل میں بستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری زبان پر بھی اللہ کا نام رہنا چاہیے اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں، اور اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے، آمین۔ اچھا، بسم اللہ کی برکت سے انسان کی زندگی کے بہت سارے کام جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بہت ساری مشکلات سے انسان کو نجات ہو جاتی ہے۔ اللہ دیکھیں، ایک کام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی لگی ہوتی ہے، کوئی مصیبت لگی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہم ایک محدود علم رکھتے ہیں، ہماری آنکھ ایک محدود جگہ تک کام کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب غیب کی خبریں جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکنے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ جب ہم کسی بھی کام کے ساتھ اللہ کا نام شامل کر لیتے ہیں، اللہ کا نام آغاز میں لے لیتے ہیں، اور اپنے کسی بھی کام کا آغاز ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی پھر ہمارے ساتھ پیش نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ کے نام سے آغاز کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہر کام کا آغاز جب اللہ کے نام سے ہوگا، اللہ کی یاد سے ہوگا، اللہ کے ذکر سے ہوگا، ہماری زبان پر اللہ کا نام رہے گا، ہمارے دل میں اللہ کی یاد رہے گی، اللہ کی محبت رہے گی، ہم اللہ سے جڑے رہیں گے، اور ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں اللہ ہی نے بھیجا ہے، اور ہم لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جائیں گے، اور اللہ ہی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو پھر ہم یاد تو اسی کو رکھنا ہے نا، یاد تو اسی کو کرنا ہے نا، یاد تو اسی کا نام ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ اگر ہم زندگی میں بھول چوک جائیں یا ہمیں تاخیر ہو جائے تو اب اللہ سے توبہ کر کے اپنی عادت کو بدل لیں۔ جو زندگی پہلے گزری، اگر اس میں کام ایسے ہوئے کہ جس میں اللہ کی یاد نہ رہی دل میں، یا اللہ کا نام نہ رہا زبان پر، یا آغاز کئی کاموں کے کر دیے اللہ کے ناموں کے بغیر، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے طریقے بتائے ہیں، تو اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کی بہتری ہوگی۔ اگر جو پہلے کوئی ایسا ہو چکا تو کوئی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، عطا کرنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ اور اب تو رحمتوں کی برسات ہونے والی ہے، رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ماہ رمضان آ رہا ہے، تو ماہ رمضان میں اپنے پچھلے سارے گناہوں کی توبہ کریں، اور اس بات کو بھی ساتھ لے کر کہ اللہ کبھی بھول چوک ہو گئی، ہم نے اپنے کاموں کے آغاز تیرے نام کے ساتھ نہیں کیے، ہمیں معاف فرما، اور آگے سے ہمیں توفیق عطا کر کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کا آغاز اللہ تیرے نام سے کریں، اس کی نیت بھی کریں، اس کی دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور اپنے دل میں جما کے رکھیں کہ ہم انشاءاللہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا کرے، ہماری آل اولاد نسلوں کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے نام سے آغاز کریں اور اللہ ہی کے نام سے اختتام کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔